لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وولايتهم وضلالتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قریب چلے آئیں، آگے قریب چلے آئیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد وال محمد میں. مختصر سے انشاءاللہ گفتگو ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جلوس اصغریہ برآمد ہوگا، جو انشاءاللہ ایک منزل طے کرتا ہوا اپنے اس منزل پر آئے گا. یہ اعلان ہمارے مستورات کے لیے ہے، ماں بہنوں کے لیے ہے. غور سے سنیں کہ آپ کو جو بھی تبرک تقسیم کرنا ہے، وہ تبرک جو بچوں کے درمیان میں تقسیم کرنا ہے، وہ امام بارگاہ کے گیٹ کے اندر ہی تقسیم کریں. اس لیے کہ جب جلوس برآمد ہوگا تو وہاں عورتوں کے پرمیشن نہیں ہے، عورتوں کا الاؤ نہیں ہے کہ دوران میں جا کر وہاں آپ تبرک تقسیم کریں. لہٰذا جو بھی آپ کو تبرک تقسیم کرنا ہے تو امام بارگاہ کے اندر ہی تقسیم کریں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. مختصر سی تقریر ہے کہ قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اے حبیب، آپ نے ہم نے کوثر عطا کیا. تاریخ میں یہ ہے کہ سال میں ایک میلہ لگتا تھا عرب میں، مکے کے آس پاس، اور شعراء اپنا کلام لے کر آتے تھے. شعراء اپنا کلام لے کر آتے تھے، اور وہ کلام لا کر اس میں جو سب سے عمدہ کلام ہوتا تھا، کئی کلام منتخب کیے جاتے تھے، اور جو کلام سب سے عمدہ ہوتا تھا اسے کعبے پر چسپاں کر دیا جاتا تھا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. سب سے جو عمدہ کلام ہوتا تھا اس کے خانہ کعبہ پہ، ہمارے سامنے قبلہ کعبہ بیٹھے ہیں دلیل کے طور پہ، اسے کعبے پہ چسپاں کر دیا جاتا تھا. شعراء آئے، کلام لے کر آئے، اور اس کلام میں 7 کلام ایٹ اے ٹائم خانہ کعبہ پر چسپاں تھے. 7 کلام، 7 منقبتیں بڑی بڑی وہ خانہ کعبہ پہ چسپاں کی گئی تھی. اور
شعراء یہی سمجھتے تھے اس سے اچھا کلام ہو نہیں سکتا۔ پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ لے کے بھیجا۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر، انا آتینا کوثر کل کوثر، حبیب میں ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور کہا کہ لے جا کے اسے خانہ کعبہ پر چسپاں کر دیجئے۔ رسول نے لے جا کے اسے خانہ کعبہ پہ چسپاں کر دیا۔ چسپاں کرنا تھا کہ جن شعراء کا کلام خانہ کعبہ پہ چسپاں تھا، انہوں نے رات کے اندھیرے میں آ کر اس کلام کو پڑھنے کے بعد ایک ایک کر کے اپنے کلام کو اتار لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایسے نہیں، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ، مل جل کے یہ کہ کلام کو اتار لیا۔ اور آخر میں جو سب سے بڑا شاعر تھا، جس نے اپنے کلام کو سب سے عمدہ سمجھا تھا، اس نے اپنے کلام کو اتارا اور سورہ کوثر کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو پروردگار نے دیکھیے اتنے سورہ ہیں، بڑے سورہ ہیں، ایک ایک بڑا سورہ ہے، سورہ بقرہ کو لے لیجئے کہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، قرآن کے سب سے چھوٹا سورہ جب دنیا کے شعراء نے دیکھا تو یہ قلم کر کے اپنے کلام کو اتار لیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو تاریخ میں ایک اور نظر پڑی کہ کربلا کا سب سے چھوٹا شہید جسے علی اصغر کہتے ہیں، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ اسے سورہ کوثر کہتے ہیں، کربلا کا سب سے چھوٹا سورہ، سب سے چھوٹا شہید اسے علی اصغر کرتے ہیں۔ قسم خدا کی نہ سورہ کوثر کا جواب نہ ہے جو علی اصغر کا جواب ہے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ چونکہ وقت نہیں ہے، بالتمہید کی وادیوں میں نہیں، چھوٹا سورہ۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر آپ نے اس پہ غور کر لیا تو محظوظ ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، جوان بھی تھے، ضعیف بھی تھے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے، ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو کربلا کا سب سے اچھا یہ اسلام، دو چار جملے، وقت نہیں ہے ورنہ جناب علیہ اس پر مختصر لمبی گفتگو ہو سکتی تھی۔ اسلام شروع کہاں سے ہوا ہے؟ اسلام دیکھا جائے ہمارا پہلا ہادی کون ہے؟ جناب حضرت آدم، اور کربلا کا آخری شہید امام حسین، لیکن اس کے پہلے سب سے چھوٹا شہید علی اصغر۔ آپ نے کبھی غور کیا آدم جب جناب جنت سے نکالے گئے ہیں تو آدم کا دنیا میں ہنسنا مشہور ہے یا رونا مشہور ہے؟ آدم کا ہنسنا مشہور ہے، رونا مشہور ہے؟ قسم خدا کی آپ کے غور کیا کہ نہیں کیا؟ تاریخ میں اسلام، دین اسلام آدم کے رونے سے شروع ہوتا ہے، علی اصغر کے مسلمانے سے مسکرا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ نہیں میں آپ تک نہیں پہنچا پایا، صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ جناب آدم اسلام میں کتنی تکلیفیں ہوئیں، جناب آدم جنت سے نکالے گئے، جنت سے آئے، آنے کے بعد تبلیغ کی، گریہ کرتے رہے، ماں ہوا کے تلاش میں گریہ کرتے رہے، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ یہاں آنکھوں کے سامنے نہر پیدا ہو گئی تھی، داغ پیدا ہو گیا تھا، نہر پیدا ہو گئی۔ تو تاریخ میں ہم نے دیکھا پہلا ہادی جسے آدم کہتے ہیں، جس نے اسلام کی تبلیغ روتے ہوئے شروع کی۔ تو یہاں جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ اسلام جو شروع ہوا ہے آدم کے
رونے سے شروع ہوا ہے، علی اصغر کے مسکرانے پہ مکمل ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ آدم کے مسکرانے پہ، جناب علی اصغر کے مسکرانے پہ، اسی لیے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ میں پیغمبر ہوں شیر خاروں کا، میں پیغمبر ہوں شیر خاروں کا، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ میں پیغمبر ہوں شیر خاروں کا، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ تیر پیوست ہے گلے میں کہ اب مسکرانا بہت ضروری ہے۔ بے شک کائنات میں دیکھا جائے، دو چار جملے، کائنات میں دیکھا جائے تو یہ ایسا واحد شہید ہے کہ جس کے جھولے سے کائنات شفا مانگ رہی ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ جھولا سب سے، کائنات میں سب سے جھولا کس کا مشہور ہے؟ کائنات میں پہلا جھولا مشہور ہے کس کا؟ جناب عیسیٰ کا۔ جھولے میں ہیں، ماں کی گواہی دے رہے ہیں، غور کریے گا، جھولے میں ہیں، ماں کی گواہی دے رہے ہیں، جھولے میں ہیں، ماں کی گواہی دے رہے ہیں، جھولے میں ہیں، ماں کی گواہی دے رہے ہیں۔ نبی نبی ہوتا ہے، علی اصغر ہیں، عیسیٰ عیسیٰ ہیں، علی اصغر ہیں۔ جو ماں کی گواہی اپنے جھولے میں رہ کر دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو اپنے جھولے سے کائنات کو اولاد بخشے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ پوری کائنات کو شفا بخشے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ آخر میں دو جملے دیکھیے، دادا اور پوتے میں کتنی اچھی بات ہے۔ دادا 3 دن کا، علی اصغر 6 مہینے کے۔ دادا جب کعبے سے آئے 3 دن کے ہیں، رحلے رسالت پر قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے رسول کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے، اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہے۔ علی اصغر دست امامت پہ 6 مہینے میں کربلا کے میدان میں اسلام کی جیت کا اعلان کر رہا ہے، اسلام کی جیت کا اعلان کر رہا ہے۔ کیا کہنا جناب، بس 2-4 جملے مصائب کے انشاءاللہ۔ یہ واحد شہید ہے جسے جناب علی اصغر کہتے ہیں۔ رونے میں نہ شرمائیے گا، آج اس بیوی کو پرسہ دینا ہے جس کی ایک نشانی کربلا میں رہ گئی، ایک نشانی شام میں رہ گئی۔ دونوں میں بڑی مسالت۔ جو کربلا میں سویا وہ تیر کھا کر سویا، جو شام میں سوئی وہ تماچے کھا کے سوئی۔ جو کربلا میں سویا وہ تیر کھا کر سویا، جو شام میں سوئی وہ تماچے کھا کے سوئی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب چوتھے امام دربار یزید سے گزار ہو رہا تھا، دربار شام، بازار شام سے گزر ہو رہا تھا، تو جانتے ہیں تاریخ مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سکینہ نے سید سجاد کو بلایا اور کہا بھیا ایک بات بولے۔ ہاں میری بہن بولو، کہ جا کے یہ شمر سے کہہ دو بھیا کہ میرے رخساروں پہ تماچے نہ مارے۔ جب رخساروں پہ تماچے لگتے ہیں نا، سکینہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کوئی غم نہ دے، 2-4 جملے۔ اب جناب علی اصغر یہ کون ہے؟ کہ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا، خیمے میں کوہرام مچا، امام حسین خیمے میں آئے، آگے کہا زینب یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے لال، میری بہن رو کیوں رو رہی ہو؟ کہ مولا آپ کے آواز استغاثہ نے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔
کہ لاؤ میرے لال کو دے دو۔ علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لے کر کہ رباب اس کے لباس تبدیل کر دو۔ کہیں گا مولا روایت میں نہیں لکھا ہوا مولا لباس تبدیل کیوں کروا رہے ہیں؟ عجب میں رباب کہے گی یا روا کہیں گے؟ اس لیے کہ میرے لال شہید ہونے جا رہا ہے، تاکہ لباس بدل دوں، تاکہ اسی لباس میں حسین علی اصغر کو دفن کریں گے۔ یا زادارو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، پروردگار یہ جو آپ دور دور بیٹھے ہیں نا، اگر سمٹ کے آ جاتے تو خراب نہیں لگتا ہے، یہ بولنا بہت برا لگتا ہے۔ اے عزادارو، جناب علی اصغر یہ کون شہید ہے؟ تاریخ میں یہ ہے، امام حسین علیہ السلام تاریخ میں مقاتل میں ہے کہ سفید کپڑے میں علی اصغر کو لپیٹا، اس پر جو ہے اپنے ابا کا دامن کا سایہ کیا، لے کر میدان کربلا میں پہنچے۔ اس وقت تک کی عزیز نہیں جان رہے تھے، یہ شمر یہ سوچ رہے تھے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، قرآن دکھا کر شاید ہمارے لیے کچھ بات کریں گے، لیکن عزاداروں مقاتل میں جو لکھا ہے نا، میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ جیسے حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا ہے نا، ایک کملایا ہوا پھول، ایک کملایا ہوا پھول نظر آیا جس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑی ہوئی ہے۔ ایک بار دیکھا، جانتے ہیں عزادار ہو، ہرملا سے جب پوچھا گیا ایک ظلیم سے جس کا نام تاریخ میں ہے، پوچھا جناب مختار نے، بتاؤ تو پتھر دل انسان ہے، تمہیں کبھی رونا آیا ہے؟ اے عزادارو، اس نے کہا ہے بس ایک وقت رونا آیا، ہم کیا تمام ظالم رو رہے تھے، کیوں؟ علی اصغر زبان پھیر رہے تھے، ظالم رو رہے تھے۔ پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے بڑی تیزی کے ساتھ وقت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام نے انہیں زمین پر علی اصغر کو لٹا دیا، اس کے بعد ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد کہا میرے لال تم حجت خدا ہو، تم انہیں بتا دو کہ تم پیاسے ہو۔ ایک چھوٹی سی قبر زبان علی اصغر نے نکالی، اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا، بے زبانی میں علی اصغر کہہ رہے تھے اے ظالمو، علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ اتنے میں عمر سعد نے کہا آئین آئین الحکم ہرملا، ہرملا کہا ہے، ہرملا کو بلایا گیا، ہرملا کو بلانے کے بعد ہرملا سے کہا حسین کے کلام کو قطع کرے۔ اے عزادارو، ہرملا نے 3 پھل کا تیر جوڑا، زمین پر گر گیا، عمر سعد دیکھ رہا ہے، پھر تیر اٹھایا، پھر چلے میں لگایا، چھوڑنا ہی چاہ رہا ہے کہ ہاتھ کانپا، زمین پہ گر گیا۔ ایک بار عمر سعد نے کہا تو بہت بڑا بہادر ہے، تیرے ساتھ یہ تیر خطا کیوں کر رہا ہے؟ تو ہرملا نے کہا عمر سعد تیری نظریں نہیں دیکھ رہی ہے، جیسے میں تیر کا نشانہ لیتا ہوں نا، اور ایک ضعیفہ آ جاتی ہے، برقع پوش آتی ہے، گلے پہ علی اصغر کے ہاتھ رکھ دیتی ہے، کہتی ہے ہرملا میرے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اے عزادارو، اس کے بعد ہرملا نے تیر چلایا، ہرملا نے تیر چلایا علی اصغر کے گردن میں۔ میں آج ہی مقاتل میں پڑھ رہا تھا، جانتے ہو کیسے تیر لگا تھا؟ یہ 3 پھل کا تیر اتنا خطرناک تھا نا کہ لوہے کی چادر کو چیرنے کے لیے یہ تیر کا استعمال ہوتا تھا، مضبوط جانوروں کو مار کے گرانے کے لیے۔ الگ جانتے ہیں حسین نے علی اصغر کو کس کے پکڑ رکھا تھا، یہ جب تیر چلایا ہے نا، اگر قسم خدا کی حسین نے علی اصغر کو نہ پکڑا ہوتا، نہ جانے یہ تیر رباب کے نونہال کو کہاں لے جاتا۔ عزادارو، یہ تیر لگا، تیر لگنا تھا۔ اے عزادارو، یہ جب تیر لگا جناب علی اکبر علی اصغر کو، خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین نے چلوں میں خون لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی کہ خبردار اس ناحق خون کو آسمان کی نبرا۔ حسین نے چہرے پہ مل لیا، چہرے پہ ملنے کے بعد یہ کون حسین ہے جانتے؟ غور کبھی کیا آپ نے؟ کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی قاسم کے لاشے کے ٹکڑے چن چن کے میرا مولا لایا ہے، کبھی حر کے لاشے کو لایا، کبھی حر کے بیٹے
لاشے کو لے کے آیا ہے، لیکن یہی حسین ہے، سب سے چھوٹا لاشا ہے، آگے بڑھ نہیں رہا ہے۔ تاریخ میں زیارت عاشورہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ حسین نے قدم بڑھائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے، انا للہ ہے۔ پھر حسین نے قدم واپس کیے، سوچا کیا جا کے رباب کو کہوں گا، پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بڑھے، پھر حسین نے قدم پیچھے ہٹایا، 7 مرتبہ، 7ویں مرتبہ حسین نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، آواز دی، اے رباب لے تیرا لاڈلا آ گیا۔ رباب دوڑی ہوئی نے، رباب کے پہلے جناب سکینہ آ گئی۔ جناب سکینہ کا آنا تھا، آ کے کیا پوچھا جناب سکینہ نے؟ جناب سکینہ نے پوچھا، بابا کیا اصغر کو پانی پلا لا؟ کیا علی اصغر کو پانی پلا لا؟ رباب میں امام حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، دیکھا گلے میں تیر لگا ہوا ہے، ماں کی آغوش میں دیا، ماں نے اپنے ہاتھوں میں دیا۔ جانتے ہیں ذبح کرنا الگ ہوتا ہے، نہر کرنا الگ ہوتا ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ رباب نے کہا، اے میرے مولا، کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیا جاتے ہیں؟ اس کے بعد حسین نے رباب کی آغوش میں علی اصغر کو دیا، رباب نے کلیجے کو چوما، لبوں کو چوما، ادھر رباب کے ساتھ آگے زینب بڑی، لا بھابھی میرے علی اصغر کو دے دو۔ ایک ایک لوگوں نے پیار کیا، یہی وجہ تھی نا۔ یہ رباب یہ علی اصغر کون ہے؟ جب مدینے سے چلے تھے نا، بہن کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہ رہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تھا نا، سغرا ایک ایک خیمے میں دیکھ رہی تھی، ایک ایک بی بی کی آغوش دیکھ رہی تھی۔ کسی نے کہا، رباب کیا دیکھ رہی ہو؟ سغرا کیا دیکھ رہی ہو؟ آواز دی، میرا بھیا اصغر۔ اسے کیا خبر تھی کہ اصغر کربلا کے میدان میں مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔